أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی فرضیت کا قرآن کریم کی جن آیات میں تذکرہ فرمایا ہے، اس میں ایک چیز خاص طور پر بیان کی کہ ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے. اگر انسان اس مقصد کو حاصل کر لے تو پھر اس کام کے کرنے کا اس کو یقیناً وہ فائدہ حاصل ہوگا جو رب تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں. اور اگر انسان کسی عمل کو کرے لیکن اس کے خاطر خواہ نتیجے پر نہ پہنچے، یعنی اس کو وہ نتیجہ اور وہ فائدے حاصل نہ ہوں جو اس کام کے کرنے کا مقصد ہے، تو پھر انسان نقصان اور خسارے میں ہے. مثلاً کوئی آدمی ایک بڑی دکان کھولے اور اس سے اس کا مقصد ہے اپنی تجارت کو بڑھانا، لیکن وہ تجارت کو اس طرح انجام نہ دے جس طرح کہ دینا چاہیے، تو پھر اس کی تجارت بجائے اس کے کہ فائدہ حاصل کرے نقصان کا شکار ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک چھوٹی سی دکان کھولتا ہے اور وہ اصول اور ضابطے اور محنت اور جفاکشی اور ان تمام کاموں کو چھوڑ کر جو اس کی تجارت کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کاموں کو اپناتا ہے جو اس کی تجارت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو یہ آدمی اس بڑی دکان والے تاجر سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس نے چھوٹی سی دکان اور چھوٹی سی تجارت میں اصول اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر جب عمل کیا تو اس نے اپنی تجارت کو آگے بڑھا دیا. ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اب اصل مقصد کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے: لعلکم تتقون. اس کا جو مقصود اعظم ہے، جو اہم مقصد ہے، وہ ہے تقوی. آج عید کا دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کی مغفرت کا دن ہے. آج اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لوگوں کے گناہوں کے معاف کرنے کا دن ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جہاں یہ ایک خوشی کا دن ہے، وہیں پر ہمارے لیے یہ ایک احتساب کا دن بھی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنا حساب اور کتاب کریں کہ رمضان المبارک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، کیا پورے رمضان کے مہینے میں ہم نے اس طرح زندگی گزاری اور ان اچھی عادتوں کو، ان خصائل کو ہم نے حاصل کر لیا جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے تھے؟ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کے مطابق
ان خصائل کو حاصل کر لیا تو پھر اس پر ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نے ان اچھی عادتوں کو حاصل نہیں کیا تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ باتیں اگر ہم قرآن کریم کی دوسری آیات میں غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوں گی کہ متقی کس کو کہتے ہیں، متقی کی صفات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متقی کی صفات کو بیان کیا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، جستجو کرو، جس کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار کسی کو معاف کر دیں تو پھر دوبارہ اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے اس کو رسوا کریں گے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ معاف کر دیا، جس کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، اب دوبارہ سے اس کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ آؤ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور فرشتے ان آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور جب وہ بندے نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو ایک لفظ متقی ہے، ایک لفظ مغفرت ہے۔ ان تمام الفاظ کو جوڑ کر میں آپ کے سامنے ایک نتیجہ پیش کروں گا کہ یہ اس نتیجے کو ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، جستجو کرو، کوشش کرو، مجاہدہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو متقی ہیں وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ جب تمہاری مغفرت ہو جائے گی، جب تمہیں مغفرت دے دی جائے گی تو اس کے بعد تمہیں اس کے بدلے میں کیا چیز عطا کی جائے گی؟ وَجَنَّةٍ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے تو اب اس کے بعد جو داخلہ ہے وہ جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ایک خوبی کو اس طرح بیان فرمایا، عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان سے کہیں زیادہ اس کی چوڑائی ہے۔ یعنی جس طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ساری دنیا پر اس کی حکومت ہو جائے، ساری دنیا پر اس کی بادشاہت کا جھنڈا لہرانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میری مغفرت کی طرف محنت اور کوشش اور جستجو کر کے مجھے راضی کر لو، اس کے بعد میں تمہیں ایسی جنت دوں گا کہ زمین و آسمان کی چوڑائی اور لمبائی سے کہیں زیادہ ہے وہ۔ تم دنیا کی بادشاہت کی خواہش کرتے ہو، ہم تمہیں اس سے کہیں بڑی بادشاہت عطا کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کو بیان فرمایا کہ وہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، آج مغفرت کا دن بھی ہے،
آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو معاف کرنے کا دن بھی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئیں، مغفرت بھی آ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مغفرت دے دی جائے گی، جن کو گناہوں کی بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، اس کے بدلے میں ان کو جو صلہ ملے گا وہ جنت کی شکل میں ملے گا۔ اور جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو اب وہی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 کے اندر جو بات بیان فرمائی تھی کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کی صفات کیا ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے متقی کی صفات کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا، اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقیوں کی پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی کہ وہ چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ عید الفطر میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ کس لیے؟ تاکہ یہ متقی لوگ جنہوں نے روزے رکھے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان سے کوئی کام روزے کی شایان شان، اس روزے کی خلاف شان ہو گیا ہو، روزے کی شان کے خلاف ہو گیا ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ان کے روزوں کو پاک اور صاف کر دیا جائے، تو اب کیا کیا جائے کہ کچھ چیز ان سے خرچ کرا لی جائے اور اس کے بدلے ان کے روزوں کو پاک اور صاف کر دیا۔ متقی لوگوں کی صفت کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ والکاظمین الغیظ، غیظ اور غضب کو پی جانے والے ہیں۔ یعنی جب تک آدمی کے اندر یہ صفت جس کو قوت برداشت کہا جاتا ہے، غصے کو پی جانے والی، غصے کو برداشت کر لینے والی صفت اگر پیدا نہ ہو تو تقوی کی ہوا بھی اس کو نہیں لگتی۔ اب اس کا ثبوت اور ایک حدیث سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو اور تم سے کوئی گالم گلوچ کرے یا تم سے کوئی بیہودہ بات چیت کرے تو تم اس کا جواب نہیں دینا، بلکہ یوں کہنا کہ میں روزے دار ہوں اور مجھے یہ بات زیبا نہیں دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے اس کی مشق کرائی ہے کہ غصے کو ٹھنڈا رکھو، غصے کو ٹھنڈا رکھو، غصے کو ٹھنڈا رکھو۔ اسی لیے رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرو۔ کیا کوئی آدمی خوشی میں کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے؟ آدمی غصے کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہ ایک مشق تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ غیر رمضان میں اتنا خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ وہ تیز ہوا جو آندھی والی ہوتی ہے آپ خرچ کرنے میں اس سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں رمضان المبارک میں لوگ الحمدللہ زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرتے ہیں، امداد میں خرچ کرتے ہیں اور صدقات میں خرچ کرتے ہیں، فطرے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں
متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہوں، متقی بننے کا پروسیجر بیان کر رہا ہوں، وہ جو اللہ نے بیان کیا ہے نا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ بات پوری ہو گئی، خرچ کرنا، والکاظمین الغیظ، یہ بات بھی میں نے بتا دی کہ حدیث پاک میں روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، تو ظاہر ہے کہ جب آپ غصے کو پی جاؤ گے تو جھگڑا ویسے ہی ختم ہو جائے گا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو، ظاہر ہے کہ جب آدمی نے غصے کو پی لیا تو اب معافی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کیا؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اب جب یہ صفات پیدا ہوئیں تو اب اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا پروانہ بھی دے رہے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو۔ اب ظاہر ہے کہ جب میں اس کام کو پسند کرتا ہوں تو اس کام کرنے والوں کو پسند نہیں کروں گا، یقیناً کروں گا۔ اب جب میں نے ان کو پسند کر لیا، انہوں نے مجھے راضی کر لیا اور میں ان سے راضی ہو گیا، تو اب کیا معاملہ ہے؟ اب تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی مزدوری دی جائے، عید کے دن ان کو بلا کر ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، لیکن ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کیا ہم اس کے مستحق ہوئے؟ کیا ہم نے وہ تمام تر چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تھا اپنے اندر پیدا کی؟ آگے چلیں، اسی آیت کے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بات بیان فرماتے ہیں، متقیوں کی ایک صفت اور بیان کرتے ہیں۔ پرہیزگاری تو اللہ نے وہاں بھی بیان کر دیا کہ پرہیزگاری شرط ہے، لیکن پرہیزگاروں کی ایک صفت اور بھی ہے، متقی لوگوں کی ایک صفت اور بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متقی سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں، متقی سے بھی گناہ ہو جانا بہت بہت ممکن ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ اور ایک بڑی صفت یہ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا، متقیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب وہ کسی وقت میں کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں متقی آدمی سے گناہ نہیں ہو سکتا، بے حیائی کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ فعلوا فاحشہ، جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کر بیٹھے، او ظلموا انفسهم، یا یہ کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے۔ نفس پر ظلم کرنا کیا ہے؟ میں نے جب اپنی حکومت کے کسی قانون کو توڑا تو اپنے نفس پر ظلم یہ کیا کہ اپنے آپ کو ڈنڈا کھانے کے لیے تیار کیا، لاٹھی کھانے کے لیے تیار کیا، سزا بھگتنے کے لیے تیار کیا، تو یہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا نا، اپنے آپ اس کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کی بات ہو جائے یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھے، ذکروا اللہ، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے اس گناہ پر ہمارا اللہ ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، بس وہ اپنے گناہوں پر اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات بیان کی قرآن نے۔ اب اپنے رب سے اپنے گناہوں پر کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا
اور وہ اڑتے نہیں ہیں جو گناہ ان سے ہو گیا ہے۔ یہ فرق ہے کہ جو متقی نہیں ہے وہ گناہ کے بعد اس پر ڈٹا ہوا ہے، اس گناہ کو مستقل کیے جا رہا ہے اور اس گناہ میں تعویلات کر رہا ہے، نہیں یہ تو غلط نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے، اور ابھی عمر کا یہ پڑاؤ ہے، ابھی بچوں کا یہ معاملہ ہے، ابھی بیوی کا یہ معاملہ ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کیسے چلے گا، اگر ایسا کر لیں گے تو وہ گویا کہ وہ چور دروازوں کے ذریعے وہاں تک داخل ہو رہا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں گناہ پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے بعد آگے بیان، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ اکبر۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اب اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اس کا بدلہ کیا ہے، ان کے لیے اس کا بدلہ کیا ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور باغات ہیں، جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں جو بیان کیا تھا صرف جنت کا تذکرہ کیا، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ترغیب دی اس کے بارے میں کہ وہ ایسی جنت ہے، ایسی بادشاہت ہے کہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی جنت ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے۔ کس کا بدلہ ہے؟ عمل کرنے والوں کا، کاہلی کرنے والوں کا نہیں، اعمال میں محنت اور جستجو کرنے والے کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ جا کر روکو، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ اب کس طرح پاکیزہ کرے گا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کی یاد سے، اپنے رب کی یاد سے۔ اور یہ یاد کیسی ہے؟ اس کی روزے داروں کو مشق کرائی گئی ہے۔ کیسے کرائی گئی؟ پتہ ہے کیسے کرائی گئی؟ ایسے کرائی گئی کہ روزے دار کے دل اور دماغ پر یہ بات اس طریقے سے مستحضر ہو گئی کہ ساری دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کا عالم ہے، ٹھنڈا پانی اس کے سامنے موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر پی لے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے مستحضر کرائی ہے کہ یہ استحضار تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور جس آدمی میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ یہ دیکھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ گناہ سے بچنے کا اعلیٰ ترین استحضار ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو جب آدمی اس وقت میں پیاس کی شدت ہے، حلال پانی ہے، حلال روزی ہے، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، لیکن کس لیے رکا ہوا ہے؟
اس لیے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے رب نے اس کو منع کیا ہے۔ اب یہی استحضار جب آدمی کو رمضان میں پورے پیدا ہو جائے تو غیر رمضان میں، کیا جو آدمی رمضان میں حلال سے رکا ہے وہ غیر رمضان میں حرام سے نہیں رک سکتا؟ تو یہ استحضار پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے روزے تمہارے اوپر کس لیے فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقیوں کی صفات کیا بیان کی؟ اللہ کے لیے خرچ کرنے والے، غیظ و غضب کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والے، کوئی گناہ ہو گیا تو اس پر رونے دھونے والے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار رکھنے والے، ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ پانے والے۔ یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو پھر یقیناً یہ خوشی کا مقام ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو عید کا دن ہمارے لیے جہاں یہ اظہار تشکر کے لیے ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے، وہیں پر ہمارے لیے احتساب کا دن بھی ہے کہ ہم نے اپنے رب سے جو عہد و پیمان کیے تھے، ہم نے اپنے رب سے جو وعدے کیے تھے، کیا ہم نے ان وعدوں کو پورا کرنے کے عزم کو پوری مضبوطی سے پکڑنے کا ارادہ کیا ہے، یا صرف رسمی طور پر ہم عید منا رہے ہیں اور عید کی نماز کے بعد پھر ہم جائیں گے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عید کی نماز کے بعد ہم جائیں گے، بے حیائی کے کام کریں گے، نوجوان سنیما اور تھیٹروں میں پہنچیں گے، اور پھر بے حیائی کی باتیں ہوں گی، اور پھر وہی بد نظری ہوگی، اور پھر وہی جھوٹ ہوگا، اور پھر وہی دھوکہ ہوگا، پھر وہی فراڈ ہوگا، پھر وہی لوگوں کی دل آزاری ہوگی۔ تو سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں بہت قیمتی عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں ہماری مزدوری دیں گے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس طرح بھی ڈرنا چاہیے، اے ہمارے رب ہم نے کچھ کام تو کیا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اس لیے ہم نماز عید سے پہلے توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، اور یہ توبہ ایسا لفظ ہے، ایسی نیت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک گناہ لگا دے اور پھر مجھے یوں کہے اے میرے رب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت ایک لمحے میں ان کو معاف کر دیتا ہے، ایک لمحے میں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ عید کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہونے کا دن بھی ہے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اپنے رب سے ہم پر امید ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں یقیناً معاف کر دے گا، ہمارا اللہ یقیناً ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے گا، لیکن جب اپنے اعمال کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو یہ ڈر اور امید، ڈر اور خوف کی چیز جو ہے، درمیان میں جو چیز ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ ڈر اور خوف کے درمیان، یعنی ڈر اور امید کے درمیان میں جو چیز ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے لیے یہ دن آج خوشی کا دن بنایا ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم لوگ مسجدوں میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اپنے رب کو اسی طرح رمضان کے بعد بھی، عید کے بعد بھی اسی طرح یاد کرنے کا اہتمام کرے جس طرح رمضانوں میں یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی تلاوت کا، اپنے ذکر کا، گناہوں سے بچنے کا، حرام سے بچنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، راتوں کو تہجد میں اٹھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں